بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وانذر عشیرتک الاقربین۔ کیا چھوٹا بڑے کو سمجھا سکتا ہے، دعوت دے سکتا ہے یا احتساب کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے چھوٹوں کا احتساب کریں، والدین اپنی اولاد کی تربیت کا اہتمام کریں، والدین اپنے بچوں کا احتساب کریں، لیکن کیا کبھی کسی نے یہ بھی سوچا کہ جو چھوٹا ہے وہ بھی بڑے کا احتساب کر سکتا ہے، وہ بھی بڑے کو سمجھا سکتا ہے، وہ بھی بڑے کو نصیحت کر سکتا ہے؟ تو ہمارے ہاں یہ تصور نہیں ہے، حالانکہ شریعت اسلامیہ میں یہ تصور موجود ہے کہ اگر والدین یا کوئی عمر میں بڑا کوئی فرد و بشر غلطی کر رہا ہے تو اس کو سمجھانا، اس کو نصیحت کرنا، اس کا احتساب کرنا یہ چھوٹوں کے لیے ضروری ہے۔ تو دلائل بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلی اور وزنی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر یہ آیت جب نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے جو قریبی ہیں ان کو ڈرائیں، تو نبی علیہ السلام نے سب کی جو قریبی رشتہ دار تھے ان کی دعوت کی، اور جب سب لوگ کھا پی چکے تو نبی علیہ السلام نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا اور ان کو ڈرایا۔ اس میں نبی علیہ السلام کے خاندان کے، برادری کے وہ لوگ بھی شامل تھے جو آپ سے عمر میں بڑے تھے۔ تو بڑے کو سمجھانا، واعظ کرنا، بڑے کا احتساب کرنا یہ ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑی دلیل ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جو ہے وہ واعظ و نصیحت کی، توحید کی دعوت دی۔ سورہ مریم کے اندر باقاعدہ ایک پورا واقعہ موجود ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا۔ تو یہ پورا واقعہ جو ہے یہ موجود ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ تو یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں اور توحید کی دعوت جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے چچاؤں کا احتساب کیا۔ چچا ابو طالب کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا امی قل لا الہ الا اللہ، کہ اے چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ تو یہ واعظ و نصیحت بھی کی، احتساب بھی کیا، ڈرایا، سمجھایا اور نیکی کی تلقین کی۔ حالانکہ نبی علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، وہ چچا تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے باپ کا، اپنے چچا کا، اپنے سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں ان کا احتساب بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو واعظ و نصیحت بھی کی جا سکتی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کا احتساب کیا جب سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اپنے آخری وقت میں تھے، بیماری کی شدت بہت زیادہ تھی اور
مرنے کی تمنا جب انہوں نے کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے سینے پر مارا اور پھر فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، موت کی خواہش نہ کیجیے، لا تتمنى الموت یا اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اگر آپ زندہ رہ کر نیکیوں میں اضافہ کریں تو یہ بات آپ کے لیے بہتر ہے، اور اگر آپ جی کر گناہوں سے توبہ کر لیں تو یہ بات بھی آپ کے لیے بھلی ہے۔ تو یہاں پر بھی نبی علیہ السلام نے احتساب کیا، واضح و نصیحت کی، تلقین کی اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو معاشرے کے اندر یہ جو کنسیپٹ ہے کہ چھوٹا بڑے کو نہیں سمجھا سکتا، یہ کنسیپٹ غلط ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطیع فبلسانہ، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ زبان سے روکے، فإن لم یستطیع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اور اگر وہ زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم وہ اس برائی کو دل میں برائی سمجھے، اس سے نفرت کرے، لیکن یہ ایمان کا ایک کمزور درجہ ہوگا۔ اب اس میں جو برائی کو روکنا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ برائی کرنے والا اگر چھوٹا ہو تبھی روکنا ہے، اگر وہ عمر میں بڑا بھی ہے، رشتے میں بڑا بھی ہے، تو آپ اس کو روک سکتے ہیں۔ ہاتھ سے روکنا اگر ضروری ہے ہاتھ سے روک لیں، اور اگر آپ زبان سے روک سکتے ہیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، اور اگر بالکل بے بس ہیں تو دل میں برا جانیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ تو وہ جو تعاون کرنا یا نہ کرنا ہے، اس میں بھی بڑے چھوٹے کی قید نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑا جو ہے وہ غلط کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ کسی کو نصیحت کرتے ہوئے، کسی کو واعظ کرتے ہوئے آپ نے ادب کا اور احترام کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کیونکہ جو باپ ہے، جو چچا ہے، جو اپنے سے عمر میں بڑا ہے، اس کا جو احترام ہے وہ ہر صورت میں ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اپنے باپ کو نصیحت کی تو بہت ہی ادب اور شائستگی کے ساتھ نصیحت کی کہ یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ایک اور بہت بڑی دلیل وہ ہے حضرت عبداللہ بن ابی ابن سلول، یعنی جو رئیس المنافقین تھا، عبداللہ بن ابی ابن سلول، اس کے یہ بیٹے تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ تو انہوں نے بھی اپنے باپ کا جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک احتساب کیا، یہ خود مسلمان تھے ماشاءاللہ۔ جب ان کے باپ نے مسلمانوں کو غلط الفاظ دیے، بولے مسلمانوں کے بارے میں اور مسلمانوں کو ذلیل کہا، تو سیدنا حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول، انہوں نے اپنے باپ کے یہ الفاظ جو انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولے تھے، جب انہوں نے سنے، انہوں نے بہت سختی کے ساتھ یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم واللہ لا تنقلب حتی تقر انک الذلیل ورسول اللہ العزیز، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم تو اس وقت تک، اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہا اللہ تعالیٰ کی قسم
تو اس وقت تک شہر کی جانب لوٹ نہیں سکتا جب تک کہ تو اس بات کا اقرار نہ کر لے کہ تو ہی ذلیل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے باپ کا جو ہے وہ احتساب کیا۔ چنانچہ ان کا جو باپ تھا، جو رئیس المنافقین تھا، اس نے پھر اپنی بات کا اعتراف کیا، اس نے ایسے ہی کیا اور اس نے یہ تسلیم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے زیادہ معزز ہے۔ اسی طرح جناب ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے نے اپنے باپ کا احتساب کیا۔ ایک معاملے میں اپنے باپ کا انہوں نے احتساب کیا، یعنی ان کو واعظ و نصیحت کی اور ان کی اصلاح کی۔ وہ کوئی مسئلہ تھا اور اس مسئلے میں انہوں نے اپنے باپ کی اصلاح کی۔ تو غلطی ہو سکتی ہے، بڑے سے بھی ہو سکتی ہے، چھوٹے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر بڑے سے غلطی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو درست نہ کریں اور اس کی اصلاح نہ کریں۔ اس کا بڑا ہونا، محترم ہونا، مکرم ہونا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو اس کی غلطی ہے اس کی اصلاح کرنا یہ ہمارا فرض ہے، چاہے ہم عمر میں اس سے چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دفعہ امامت فرمائی تو نبی علیہ السلام بھول گئے۔ یہ صحیح احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو بعد میں جب نہایت ادب اور احترام کے ساتھ نبی علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بول گئے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو نماز کم ہوئی ہے اور نہ ہی میں بولا ہوں، حالانکہ نبی علیہ السلام بولے ہوئے تھے۔ تو جب پھر کہا، واضح کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں بھول جاؤں تو آپ مجھے یاد کرا دیا کرو۔ تو کسی کی بھول پر اس کو یاد کرانا یا کسی کی غلطی پر اس کی اصلاح کرنا یا کسی کی خامی پر اس کو مطلع کرنا اور اس کی نشاندہی کرنا، یہ جو ہے یہ جائز ہے چھوٹے کے لیے بھی کہ وہ بڑے کا اس معاملے میں احتساب کرے۔ تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں جو ہے وہ ادب کا اور احترام کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر والدین جو ہیں جن کا بڑا مقام و مرتبہ ہے اور جن کے بڑے حقوق ہیں، اگر وہ تمہیں شرک کی طرف دعوت دیں فلا تطیعہما، تو پھر ان کی اطاعت نہ کرو۔ تو ادب و احترام بڑوں کا، والدین کا، چچاؤں کا اور دیگر جو اقارب ہیں جو عمر سے بڑے ہیں ان کا ادب و احترام، اور جو رشتے میں بھی بڑے ہیں وہ ادب و احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن حق بات کو حق کہنا اور باطل کو باطل کہنا، یہ جو ہے اس پر کسی قسم کا کمپرومائز جو ہے وہ مومن مسلمان نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی غلطی کرے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کی غلطی کی نشاندہی کرنا اور اس کو واضح کرنا یہ سب پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چھوٹوں کی بھی اور بڑوں کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ادب اور شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے ایسے لوگ جو کہ غلطی پر ہیں، چاہے وہ عمر میں بڑے ہی کیوں نہ ہوں، ہم نہایت ادب کے ساتھ ان کی بھی اصلاح کریں اور چھوٹوں کی بھی اصلاح کریں اور اپنے آپ کی بھی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔